آپ کے ملک میں بے تحاشا پیسہ آیا ہے، کوئی بتائے گا یہاں کہاں سے آیا ہے؟ اور کوئی؟ آپ کے پیسے کے چار بہت اہم ذرائع ہیں۔ ایک تو آپ کے پیسہ جو خاص طور سے آپ کے شہر میں خرچ ہوا ہے وہ افغان جہاد سے آیا ہے۔ افغان جہاد سے کیسے آیا ہے؟ ایک چیز ہوتی ہے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ، تو یہاں سے افغانستان تجارت کے کا سامان جاتا ہے، افغانستان سے وہ واپس آ جاتا ہے غیر قانونی طور پہ، اور وہ یہاں فروخت ہوتا ہے۔ اسی طرح سے یہ جو امریکیوں نے جنگ لڑی، اس جنگ کے جو سرمایہ تھا اس جنگ کے لیے وہ کہاں سے آیا؟ امریکیوں نے تو خرچ نہیں کیا علاوہ ہتھیاروں پہ، یہ آیا سعودی عرب سے یا یہ آیا ہیروئن سے۔ اس زمانے میں ہم سب سے بڑے ہیروئن ایکسپورٹر بن گئے تھے، اور یہ پیسہ جو ہے بیشتر جو یہ آیا یہ آپ کے ملک میں، آپ کے شہر میں خاص طور سے یہ ریئل اسٹیٹ میں لگا ہے، جس کی وجہ سے اور بھی وجوہات ہیں مگر یہ ایک اہم وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ کی زمین کی قیمتیں بہت بڑھی ہیں، اور وہ اتنی بڑھ گئی کہ وہاں غریب آدمی کا رہنا ناممکن ہو گیا، کیونکہ وہ خرید نہیں سکتا وہ زمین۔ ساتھ کے ساتھ جو سرمایہ دارانہ نظام تھا اس میں بھی تبدیلیاں آئیں۔ سب سے بڑی تبدیلی یہ تھی کہ جو نئے معاہدے ہوئے ہمارے جیسے ممالک کے اور مغربی ممالک کے، وہ جو معاہدے تھے اس کے تحت سرمایہ جو ہے وہ کہیں بھی دنیا میں سرک سکتا ہے۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا، آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ آپ $1 بازار میں نہیں خرید سکتے تھے، ممکن ہی نہیں تھا، اور ملک سے باہر آپ پیسے لے جا ہی نہیں سکتے تھے۔ اگر پکڑے جاتے تھے ایئرپورٹ پہ کہ لے جا رہے ہیں تو آپ گرفتار ہو جاتے تھے۔ مگر ان معاہدوں کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ جہاں مرضی سرمایہ جا سکتا ہے، تو اس کے نتیجے میں آپ کے ملک میں ریئل اسٹیٹ میں کیونکہ کافی آمدنی تھی، اس حوالے سے بہت پیسہ آیا، پاکستانیوں نے بھیجا، غیر ملکیوں نے بھیجا، اور انہوں نے زمین اور مکانات حاصل کیے، تعمیر کیا، جن میں ریاض ملک صاحب بھی ہیں شامل، جن میں اور بہت سارے ہیں۔ چنانچہ زمین کی ایک قیمت ہو گئی جو غریب آدمی جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتا تھا، تو یہ آپ کی دوسری تقسیم ہوئی، اور اس کے نتیجے میں جو ایسی زمینیں تھیں جن سے آمدنی حاصل ہو سکتی تھی زیادہ، وہاں سے غریبوں کو نکال دیا گیا، کچھ پیسہ دے کے نکالا، کچھ جبراً نکالا، کچھ انکروچر کہہ کے نکالا، اور یہ تبدیلی جو ہے یہ جاری ہے، یہ ختم نہیں ہوئی۔ اس میں مزید تین چیزیں میں نے آپ کو بتائی، مگر مزید 3 چیزیں ہیں جو اس کے نتائج ہیں۔ ایک تو خیر جو سب سے اہم بات ہے اس میں کہ ایک مڈل کلاس پیدا ہوئی ہے آپ کے یہاں اس سارے سلسلے کے نتیجے میں۔
اس کی جو ضروریات ہیں وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلے اسے رہنے کے لیے جگہ چاہیے، اور اسے اچھی جگہ چاہیے، اور ایسی جگہ چاہیے جو شہر کے پاس ہو، اور اگر شہر کے پاس نہیں ہے، شہر سے دور ہے، تو وہاں سے آنے جانے کا کوئی انتظام ہو۔ یہ پریشر بہت ہے شہر پہ آپ کے۔ اب آپ دیکھیے ناظم آباد ہو گیا، کوئی ہے یہاں ناظم آباد سے؟ سر میں تم تو ہو یہاں، تم ناظم آباد سے۔ اب وہاں پراپرٹیز اتنی بڑھ گئی ہیں قیمتیں کہ اگر کوئی اپنا گھر بیچتا ہے تو وہ آرام سے بیریا ٹاؤن میں 4 پلاٹ خرید سکتا ہے۔ وہ کیا کرے گا؟ ڈیولپر کے ہاتھ میں پلاٹ بیچے گا اور 4 پلاٹ وہاں خریدے گا، اس کے 4 بچے ہیں، ہر ایک کے نام 1 پلاٹ ہو جائے گا، اور یہ بڑے پیمانے پہ ہو رہا ہے۔ بہادر آباد میں یہی ہوا، بہادر آباد تبدیل ہو گیا، اونچی اونچی عمارتیں بن گئی، وہاں سے لوگ جو ہیں کسی اور علاقے میں چلے گئے یا پلاٹس خرید لیے اپنے سارے خاندان کے لیے۔ تو اس طرح سے زمین جو ہے اس کے اوپر قبضہ بڑھتا چلا جا رہا ہے مڈل کلاس کا، اور کیونکہ انہیں سہولتیں بھی حاصل ہیں قرضہ لینے کی، ہاؤس بلڈنگ فائنینس سے، دوسرے بینکوں سے، تو اس کے نتیجے میں ان کی آبادی، وہ ان آبادیوں پہ ریئل اسٹیٹ والے انہیں وہاں آبادیاں قائم کرنا چاہتے ہیں جہاں مڈل کلاس کی انٹرسٹ۔ اب کیونکہ جو میں نے سب سے پہلے بتایا کہ قانون کون بناتا ہے، منصوبہ کون بناتا ہے، اس واسطے آپ کے شہر میں کچھ قانون بدلے گئے ہیں، آپ کے صوبے میں بلکہ شہر کیا، اور ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک قانون ہے سندھ ہائی ڈینسٹی بورڈ ایکٹ۔ وہ جو بورڈ ہے اس قانون کے تحت جو تشکیل دیا گیا ہے، اس میں 9 ممبر ہیں، سارے سیاستدان ہیں یا پھر بیوروکریٹ ہے، اور وہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کس علاقے کو ہائی ڈینسٹی قرار دے دیں، یعنی وہاں زیادہ رقبہ جو ہے اس تعمیر ہو سکتا ہے۔ نہ صرف علاقہ، وہ کسی بھی پلاٹ کو قرار دے سکتے ہیں کہ یہاں ڈینسٹی بڑھائی جا سکے۔ اس کا نتیجہ کیا ہے کہ ایسے بہت سارے علاقے ہیں جہاں آپ کی مڈل کلاس بھی رہتی تھی، لوور مڈل کلاس رہتی تھی، جہاں آپ کی ورکنگ کلاس رہتی تھی، جن کو ہائی ڈینسٹی قرار دے دیا گیا ہے، اور ان کا صفایا ہو چکا ہے، اور ان کی جگہ ہائی رائز بلڈنگز، 1 فلیٹ 2-2 3-3 کروڑ کا وہ تعمیر ہوا ہے۔ تو سمجھ آئی بات آپ کے؟ جو سوال آپ نے پوچھا تھا اس کا جواب یہ ہے۔